السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ المومنون کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے دعائیں۔ 93-94 میں سے پہلا نقطہ ہے عذاب آنے کی صورت میں ظالموں میں شامل نہ کرنے کی دعا۔ اس میں دیکھیں 93 میں ہے کہ قُل ربی اما ترینی ما یوعدون، اے رب مجھے اگر تو دکھا دے، یہ ترینی ہے راہ سے، رویت سے دیکھنا، رویت العالی سے ہے، کسی چیز کو دیکھنا رویت ارایت اللہ جی کو اللہ کہتا ہے تو نے دیکھا اس کو، تو رویت دیکھنا، ما یوعدون جس کا تو ان سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ کیسے؟ قیامت سے پہلے عذاب کا وعدہ، تو عذاب کا وعدہ اگر تو مجھے دکھا دے، میرے سامنے آئے عذاب، تو پھر دعا کیا، رب فلا تجعلنی، تو مجھے نہ کرنا فی القوم الظالمین، ظالم لوگوں میں، تو ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، رسول اللہ کے ذریعے، کہ مشرکین پر جب اللہ کی گرفت آئے تو اور وہ اللہ سے دعا کرتے رہے، مومنین دعا کرتے رہے، وہ انہیں اس عذاب سے بچانے کی صورت پیدا فرما دے۔ اس لیے جب پچھلے انبیاء پہ جب بھی قوموں پہ عذاب آیا تو اللہ نے انبیاء کو خبردار کر دیا، حضرت نوح کشتی میں بیٹھ کے نکل گئے، حضرت لوط کو نکال لیا گیا، حضرت ہود کو، صالح کو، سب کو نکال لیا گیا، تو ہمیں اس کی صورت فرما پیدا کر جس سے ہم عذاب سے نکل جائیں۔ تو کفار مکہ پر اس قسم کا عذاب کا آغاز غزوہ بدر سے ہی ہو گیا تھا، پھر مکہ فتح ہوا، حجۃ الوداع پر اعلان برات ہوا اور صرف 4 ماہ کی مہلت دی گئی۔ یہ وہ عذاب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار مکہ پر نازل ہوا۔ پھر خلفائے راشدین کے دور میں جزیرۃ العرب سے شرک کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ پھر 95 میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو عذاب دینے پر قادر ہے، کہ جو بھی عذاب ہے، کس کو اچھا عذاب کے طریقے مختلف ہیں، مختلف لوگوں کو، مختلف قوموں کو مختلف طریقے سے عذاب ہے۔ اور پھر 97 میں دعا شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی دعا، پناہ چاہتا ہوں تیری من حمزۃ الشیطان، شیطان کے وسوسوں سے۔ حمز کہتے ہیں دبا کر نچوڑنا، جیسے کپڑا دبا کر نچوڑتے ہیں زور سے، نوکدار چیز سے کچوکے دینا، شیطانی وسوسے، شیطان کچوکے دیتا ہے نوکدار چیز سے، تو اس سے شیطان کے وسوسے سے بچا۔ یہی پھر آخری صورت میں کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، تو یہ اتنے خناس ہیں، ان کی وسوسوں سے بچا۔ تو یہ بچانے کی دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ اور سامنے کے شیطان، اور پھر واعوذ بک رب ان یحضرون، وہ میرے پاس آئیں، اس چیز سے بچا کہ وہ میرے پاس آئیں، میرے پاس آئیں ہی نہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا کے رکھ۔ یہاں جو بات آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ پچھلی بات میں تو انسانی دشمنوں کا ذکر تھا، اب یہ وہ دشمن ہیں جو نظر نہیں آتے، جنوں میں سے، شیطانوں میں سے، تو یہ انسان پر برے خیالات، برے ارادے سے حملہ ور ہوتے ہیں، برے کام پر پھنساتے ہیں۔ تو ایسے دشمنوں کے حملے سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اور اس کے لیے یہاں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو سامنے دشمن ہوتا ہے تو پھر نظر آ رہا ہے کچھ ہے، یہ خیالات ڈالتے ہیں اور ہر خرابی کی طرف ایسا ذہن چلتا ہے کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، سارا کچھ، یہ ساری جو کچھ ہو رہا ہے اسی وجہ سے۔ تو ان سے ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچا کے رکھنے کی دعائیں، یہ دعائیں یاد کر لیں، یہ دعائیں کرنی ہے۔ اور پھر آخری نقطہ ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش رحم کی دعائیں مانگیں 118 میں، وَقُل رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما، وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ دعائیں بار بار آئیں، اور پھر یہ دعائیں قرآن میں سارا کچھ ہے کہ دعائیں کیا کریں۔ یہ بڑی اہم دعائیں جی، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں آخری آیت ہے، اس کو یاد کر رہے رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھیں اس کو، اور سمجھ کے پڑھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ ہم پر پکڑ نہ کر، اور کوئی ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو باقی ہم پر بوجھ نہ ڈال جیسا پہلوں پر ڈالا تھا، اور اسی طرح واعف عنا، ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی ہماری مدد کر کافروں کے خلاف۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، یہ دعا کر روز۔ پھر یہ دعا بھی جاری رکھنی ہے کہ یہ سورہ آل عمران 3 نمبر اس کی آیت 8 میں ہے، کیا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ میرے رب نہ پھیر ہمارے دل جب کہ ہمیں ہدایت آ چکی ہے، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو سب کچھ دینے والا ہے۔ تو ایک ہدایت کی دعا پہلے کرنی ہے، اور پھر یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ ہدایت آنے کے بعد، یہ ابلیس کے پاس ہی بڑی تھی، بڑا کچھ تھا، لیکن پھر کیا، سب کچھ چلا گیا۔ تو جب تک آدمی کی موت نہیں آ جاتی، جب تک وہ اس ایمان پر قائم نہیں رہتا، اس مسلسل دعا مانگتے رہنا ہے۔ اس طرح سورہ آل عمران کے آخر میں 193 میں کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ ہمیں بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہماری برائیاں،
اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ، وَتَوَفَّنِي عَلَى الصَّالِحِينَ کہ سارے لوگوں کے ساتھ شامل کر۔ اچھا یہ ہے تو دعا مانگنے کے، لیکن دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں، اس میں یہ سورہ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے کلیئر کیا ہے، پکارو اپنے رب کو تضرعاً وخفیہ، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، اور خوش نہیں آتے، پسند نہیں کرتے اللہ حد سے بڑھنے والوں کو۔ تو دعا میں بھی حد سے نہیں بڑھنا، میں نہ رو آواز سے بات کرنی ہے، چیخ چیخ کے نہیں کرنی، رو پیٹ کے، یہ اللہ نے کہا کہ گڑگڑا کر بات کرو، لیکن یہ کہ حد سے مت بڑھو کسی چیز میں۔ اور پھر اس میں بڑی اہم چیز ہے کہ یہ نماز کے بعد جو دعا ہے نا، یہ نماز کے اندر 7 مقامات ہیں جس کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے، اور فرائض کے علاوہ سنتوں میں نوافل میں آپ اپنی زبان میں ہی مانگ سکتے ہیں، رکوع میں، سجود کے درمیان میں، آخر کے اندر ہم نے صرف ایک آخر کی دعا ایک یاد کی ہے، وہ وہی مانگتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی نہیں مانگتے۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا جی بعد کی دعا، اس کی کوئی سند نہیں ہے، جو بعد جماعت نماز کے بعد سب مانگتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اور یہ ساتھ کہا جاتا ہے کہ جی جو دعا ہے یہ عبادت کا مغز ہے، تو مغز چیز کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ جب سلام پھیر لیا بات ختم ہوگی، جس طرح نماز جنازہ اس کے اندر دعائیں ہیں، جنازہ 2 منٹ میں کیا، پھر دعائیں مانگنی شروع ہوگی 10 منٹ قدم پہ، 20 قدم پہ، 50 قدم پہ، وہ جس وقت نماز جنازہ دعائیں اس وقت ہے۔ تو یہ دعائیں سمجھیں اور مسنون دعائیں مانگیں، اور پھر نماز میں بھی اپنی زبان میں بھی دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اور بہترین وقت تہجد کا وقت ہے اللہ سے دعا مانگنے کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔